السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ ہر روز تقریباً 2000 سے 3000 افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ یہ پناہ گزین پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زیادہ کنسنٹریشن خیبر پختونخوا کے علاقے میں، پھر بلوچستان کے علاقے میں، پھر پنجاب، سندھ اور گلگت بلتستان کے اندر یہ مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ ان کے لیے ابتدائی طور پر کیمپ قائم کیے گئے تھے۔ اب جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ستمبر کے اندر بتا دیا تھا کہ اب یہ مزید کیمپ قائم نہیں رہ سکیں گے اور یہ 46 سے زیادہ کیمپ جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں تھے ان کے لیے ڈیڈ لائنز دے دی گئی تھی۔ اب یہ ڈیڈ لائنز مکمل ہو چکی ہیں اور ایک ایک کر کے ان کیمپوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں جو قائم کیمپ تھے ان کو تو اکتوبر میں ہی مسمار کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں 21 دسمبر سے ایک اور کیمپ جو رٹا کلاچی میں قائم تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ مسمار کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ خالی کر کر جا چکے ہیں، زیادہ طور پر رضاکارانہ طور پر واپس گئے۔ تو اس کے بعد اس کیمپ کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو عمارتیں تھیں، وہاں جو سٹرکچر تھے، جو لوگوں نے خیمے بنا رکھے تھے، جو لوگوں نے ٹیمپریری سٹرکچرز بنا رکھے تھے، ان کو ایک ایک کر کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو کیمپ تھے ان کی مسماری کا عمل بھی جاری ہے۔ سوابی کے اندر جو 2 کیمپ تھے ان کو بھی مسمار کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ 30 دسمبر سے پہلے کہا تھا کہ 30 دسمبر سے پہلے آپ ان کیمپوں کو خالی کر دیں، رضاکارانہ طور پر اپنا سامان اٹھائیں، جو مکان کا حصہ آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی سٹرکچر جو آپ نے خود بنایا ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی کھڑکی دروازہ اکھاڑنا چاہتے ہیں تو اکھاڑ لیں اور اسے اپنے ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو کیمپوں میں موجود افراد تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سردی بہت ہے تو آپ ہمیں ابھی نہ نکالیں، ابھی تو موسم بہت شدید ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ یہ مسئلہ بہت عرصے سے چلا جا رہا ہے، 2 سال سے الٹیمیٹم دیا ہے، تقریباً 2.25 سال اب ہو چکے ہیں کہ ان کو کیمپ خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا اور یہ کیمپ خالی نہیں کر رہے تھے۔ متعدد بار ڈیڈ لائنز دی گئی، ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد نئی ڈیڈ لائن دی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خالی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے صوبائی حکومتوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ اب ہم مزید ان کیمپوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو صوبائی حکومتیں اپنی زمینیں واپس لے لیں، ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ تو اب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان افغان پناہ گزینوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کیمپوں کو خالی کر دیں۔ تو 31 دسمبر سے مسماری کا عمل شروع کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اگرچہ اب بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور آہستہ آہستہ خالی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ خالی کر چکے ہیں۔ یہ جو 2 کیمپ تھے، یہ براکئی میں ایک افغان مہاجر کیمپ تھا، اس کے علاوہ جو گنداف مہاجر کیمپ تھا، یہ 2 کیمپ سوابی کے اندر تھے۔ تو ان کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے اور ان کی مسماری بھی آج کل میں شروع کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو کیمپ ہیں ابھی ان کا نام و نشان زمین سے مٹایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیمپوں کے اندر ان افغان پناہ گزینوں کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا اور انہیں ہر صورت واپس جانا جائے گا، واپس اپنے ملک جانا پڑے گا۔ کے پی کے جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس وقت، جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اس میں اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی جس طرح سے بلوچستان، سندھ اور پنجاب کی حکومتوں نے تعاون کیا ہے۔ بلوچستان سے تو تقریباً صفایا ہو چکے افغان پناہ گزینوں کا، تقریباً 1.5 لاکھ افغان پناہ گزین جو وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے اندر تقریباً 50 سے 60 ہزار افغان پناہ گزین موجود ہیں اور اتنی تعداد پنجاب کے اندر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اب بھی 18 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان افغان پناہ گزین موجود ہے اور ان کی واپسی کا عمل بہت سلو ہے۔ پاکستان نے سال 2025 کے اندر 10 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا ہے، تمام صوبوں سے صفایا ہو چکا ہے اور اگر حساب لگایا جائے 2023 سے لے کر اب تک تقریباً 18.5 لاکھ افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ ان 18.5 لاکھ میں زیادہ تر تعداد بلوچستان سے واپس گئی ہے، اس کے بعد کے پی کے سے واپس گئے، پنجاب سے صفایا ہو گیا، سندھ سے بھی تقریباً صفایا ہو چکا ہے۔ ان افغان پناہ گزینوں کا بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہے اور اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور انہیں ہر صورت واپس جانا ہوگا کیونکہ صوبائی حکومتیں اس معاملے میں بہت شدید ایکشن لے رہی ہیں اور کسی طرح کی رعایت نہیں برتی جا رہی۔ سندھ کے اندر یہ افغان پناہ گزین جو ہیں یہ اب کراچی سے مائیگریٹ کر کے سندھ کے مختلف علاقوں میں جا کر جو چھوٹے شہر ہیں ان کے آس پاس خیمہ بستیاں بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر آباد ہونا چاہ رہے ہیں یا پر مختلف علاقوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے بہت شدید احکامات ہیں کہ ان کو مکان کرائے پر نہیں دینا، تو اب ان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ یہ ذکر تو ہو گیا افغان پناہ گزینوں کا، اب تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ افغانستان کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے رویے میں بھی بہت بڑی تبدیلی
سامنے آ رہی ہے۔ سال 2021 تک سب لوگوں کا خیال تھا کہ افغانستان ایک نیا افغانستان بننے جا رہا ہے، طالبان اپنے سابقہ رویے میں تبدیلی لائے گا اور جو دہشت گردی کی پشتبانی وہ کرتا رہا ہے اور وہ پشت پناہی کرتا رہا ہے اس میں اب تبدیلی آئے گی، لیکن افغانستان نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ 2021 تک جو پڑوسی ممالک تھے، جو سینٹرل ایشین کنٹریز تھی، ازبکستان، تاجکستان، چائنا، ایران، پاکستان، روس، ان سب کا خیال تھا کہ اب افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی، افغانستان کو انگیج کیا جائے گا، افغانستان کو اپنے ساتھ پارٹنر بنایا جائے گا اور مختلف پروجیکٹس وہاں شروع کیے جائیں گے، کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگرچہ وہاں معدنیات کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، وہاں پر بہت قیمتی دھاتیں موجود ہیں، جواہرات موجود ہیں، لیکن ان کو نکالنا اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ سال 2021 کے آغاز میں تو یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صرف $20 ملین سالانہ تک آ کے محدود ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس میں اضافہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ چین، پاکستان، روس، ازبکستان، تاجکستان، رشیا، ایران، یہ ممالک ایسے ہیں جو پوٹینشیل، اور قطر افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بھی کچھ انویسٹمنٹ کریں گے اور انڈیا بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، لیکن جو افغانستان کا رویہ ہے، جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ ہے اور دہشت گردی کی جس طرح سے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹی ٹی پی کی جو پشت پناہی ہے، پھر داعش وہاں موجود ہے، ISIS کے خراسانی گروپ جو ہے وہاں موجود ہے، جیش العدل وہاں موجود ہے، BLA وہاں موجود ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ صرف 2025 کے اندر 3,417 افراد شہید ہوئے ہیں جو لوگ افغانستان سے آگے جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا جو چیپٹر ہے کلوز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو 2021 کے بعد جو پلیجز کی گئی تھی، جو لوگوں نے دلچسپی ظاہر کی تھی، MOU سائن ہوئے تھے یا اس میں ڈسکشنز ہوئی تھی، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آنے والے سالوں میں 10 ارب سے زیادہ، تقریباً $11 ارب تک کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ طالبان رجیم کے اندر، افغانستان کے اندر آئے گی، لیکن افغانستان کے رویے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا اور زیادہ سے زیادہ جو $300 ملین کی انویسٹمنٹ پچھلے 4 سال کے اندر ہوئی، جو بہت کم ہے، جو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب بھی جو سارا فوکس ہے ان ملکوں کا، پاکستان کا، ایران کا، ازبکستان کا، تاجکستان کا، چائنا کا، کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ اب افغانستان سے وہ کوئی فیوچر اپنا پلان نہیں کر رہے، وہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو گورنمنٹ وہاں پہ طالبان رجیم موجود ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، وہاں کوئی تجارت ہو سکتی ہے، وہاں کوئی پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ایسا کوئی پلان ان ممالک کا نہیں ہے۔ اب وہ سارے کا سارا فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کو لگام ڈالی جائے، افغانستان سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، اپنی سرحدوں کی کس طرح حفاظت کی جائے، خاردار تاریں کس طرح لگائی جائے، کس طرح سے چوکیاں قائم کی جائیں، کس طرح سے اپنے فوجیوں کو اسلحہ فراہم کیا جائے، ان کو کون کون سی جو سروسز ہے وہ فراہم کی جائیں، ان کے پاس سہولیات میسر ہوں، ان کے پاس ڈرون موجود ہوں، ان کے پاس سیٹلائٹ فیسلٹیز موجود ہوں، اور اس سارے سسٹم کو لنک کیا جائے تاکہ افغانستان سے در اندازی نہ ہو سکے، پاکستان کے اندر افغانستان سے در اندازی نہ ہو سکے، سینٹرل ایشین کنٹریز میں واخان سے چائنا کے اندر اور ہرات سے ایران کے اندر در اندازی نہ ہو سکے۔ تو یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، یہ پرابلم بن چکا ہے افغانستان کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو افغان ٹرانزٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہے، پاکستان نے تو بند کر دیا، پاکستان کی جانب ہونے والی برآمدات جو 46% برآمدات تھی افغانستان کی جو بند ہو چکی ہیں، اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جو پاکستان سے جو کلیشز 11 اکتوبر 2025 کو ہوئے، اس کے بعد سے پاکستان نے وہ افغانستان سے چمن بارڈر، طورخم بارڈر بند کر دیا۔ اب انڈیا کے لیے جو ٹرانزٹ پاکستان کے تھرو ہو رہی تھی واگا بارڈر کے ذریعے، وہ بھی نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں، تاجکستان سے بھی پنگا لے لیا اب افغانستان نے، ازبکستان پہلے ناراض ہے، چین شاکی ہے افغانستان کے رویے سے، ایران کے تو ویسے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں، اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی ایران سے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ سال 2025 کے اندر 20 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین ایران سے واپس آئیں۔ تو افغانستان کا رویہ جو ہے وہ سب کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور ہر ایک چاہ رہا ہے کہ افغان پناہ گزین جو ان کے ملکوں میں موجود تھے ان کو کسی صورت افغانستان بھیجا جائے تاکہ اپنی مشکلات کو کم کی جا سکے اور پھر اس کے بعد اپنے بارڈرز کو سیکیور کر کے دہشت گردی کا رستہ روکا جائے۔